السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحاوی شریف کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ باب حکم الاذنین فی وضوء الصلاۃ۔ آج یہیں سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ باب میں یہ تفصیلات ذکر کی گئی تھیں کہ سر کے مسح کے احکام کیا ہیں، علماء اور فقہا کا باہمی کیا اختلاف ہے، ان کے دلائل، اور پھر امام طحاوی نے ترجیحی طور پر مذہب حنفی کی تائید پیش کی۔ یہ باب بھی وضو سے متعلق ہے۔ باب کا مفہوم پہلے ذہن میں رکھیے کہ وضو میں کانوں کا حکم کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کان سر کا حصہ ہیں یا چہرے کا حصہ ہیں۔ چہرے یا سر کے حصے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سر کا حصہ ہیں تو پھر سر کا جو حکم ہے وہ کانوں کا حکم ہے۔ اگر کان چہرے کا حصہ ہیں تو جو چہرے کا حکم ہے وہ کانوں کا حکم ہے۔ اب چہرے کا حکم کیا ہے؟ دھونا۔ تو جن حضرات کے یہاں کان چہرے کا حصہ ہیں تو ان کے یہاں کانوں کو چہرے کے ساتھ دھویا جائے گا، اور جن فقہا کے یہاں کان سر کا حصہ ہیں ان کے یہاں سر کے ساتھ اس کا مسح کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں پہلے فقہا کا جو اختلاف ہے وہ میں حاضر کر دوں۔ پہلا قول یہ ہے جس کو امام طحاوی نے پہلے قول کی تائید میں جو حدیث پیش کی ہے، وہ یہ ہے کہ کان یہ چہرے کا حصہ ہیں، لہٰذا کان کے سامنے والے حصے کو چہرے کے ساتھ دھویا جائے گا اور کان کے پیچھے والے حصے کو سر کے ساتھ مسح کیا جائے گا۔ یہ پہلا قول ہے، اور اس قول کی نسبت عامر شعبی، محمد بن سیرین اور امام نخعی کی طرف کی گئی ہے، اور ایک روایت کے مطابق جس کو امام احمد نے بھی بیان کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے، کہ یہی امام شافعی کا بھی ایک قول ہے۔ ان کے علاوہ ابن جریر طبری، اسحاق بن راہوی، ان کا بھی یہی قول ہے۔ تو شعبی، ابن سیرین، نخعی، ابن جریر طبری، اسحاق بن راہوی، اور ایک قول کے مطابق امام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ لیکن محققین شافعیہ اس معاملے میں احناف کے ساتھ ہیں۔ پہلا قول کیا ہے کہ کان چہرے کا حصہ ہیں، لہٰذا سامنے والا حصہ چہرے کے ساتھ دھویا جائے گا اور پیچھے والا حصہ یہ سر کے ساتھ مسح کیا جائے گا۔ دوسرا قول ائمہ اربعہ اور جمہور فقہا کا ہے کہ کان یہ سر کا حصہ ہیں، لہٰذا کانوں کا حکم اور کانوں کا وظیفہ غسل دھونا نہیں ہے بلکہ مسح کرنا ہے، اور سر کے ساتھ اس کا مسح کیا جائے گا۔ ظاہر کا بھی مسح کیا جائے گا اور باطن کا بھی مسح کیا جائے گا۔ یہ فقہا کے دو قول تھے کانوں کے حوالے سے، وہ میں ذکر کر دیا۔ آج ہماری جو گفتگو رہیں گی وہ اس اعتبار سے رہیں گی کہ پہلے قول اول کی تائید میں جو حدیث امام طحاوی نے پیش کی ہے اس کی وضاحت، اس کے بعد احناف اور ائمہ اربعہ دیگر فقہائے جو ہے شوافع، حنابلہ، مالکیہ اور احناف، ان چاروں کی طرف سے اپنے مذہب کی تائید میں جو دلیلیں پیش کی گئی ہیں ان میں سے ہم ایک ایک دلیل کا انتخاب کریں گے۔ اگر وقت رہا تو انشاءاللہ پورے سبق کو ایک نشست میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور وقت نہیں رہنے کی صورت میں اس باب کو 2 نشستوں میں مکمل کیا جائے گا۔ اصل مضمون سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیے، خاص طور پر جو فقہ حنفی پر مخالفت حدیث یا امام اعظم پر قلت حدیث کا جو الزام لگایا جاتا ہے، اس میں ابتداً یہ الزامات شوافع کی طرف سے لگائے گئے، لیکن شوافع کے انہی اقوال کو اچک لیا اہل حدیث نے، اور دور حاضر کے اور ماضی قریب کے
غیر مقلدین نے انہی اقوال کو سہارا بنا کر جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فقہ حنفی کے اوپر کافی الزامات لگائے ہیں۔ امام طحاوی کا بہت بڑا احسان ہے تمام احناف کے اوپر فقہ حنفی کے حوالے سے، اور یوں اگر کہا جائے کہ آپ مذہب حنفی کے سب سے مضبوط وکیل ہیں تو یہ بیجا نہیں ہوگا۔ آپ نے ہر مسئلے کے تحت اپنی سند سے مختلف قسم کی حدیثوں کو ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد قیاس کی تائید کے ذریعے یہ واضح کر دیا ہے کہ مذہب حنفی نہ نقل کے خلاف ہے، یعنی نہ حدیث کے خلاف ہے اور نہ قیاس کے خلاف ہے، بلکہ مطابقت اگر کہیں نظر آتی ہے سب سے زیادہ عمومی مطابقت تو احناف کے یہاں نظر آتی ہے۔ ایک چیز تو یہ، دوسری بات یہ، امام طحاوی کا جو مقصد ہے کتاب لکھنے کا وہ شروع مقدمے میں ذکر کیا گیا تھا۔ امام طحاوی کی کوشش یہ رہتی ہے کہ آپ مختلف مضامین کی حدیثوں کے درمیان تطبیق پیدا کریں۔ تو پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دو حدیثوں میں اگر متضاد حکم آتا ہے، ایک کا حکم کچھ اور ہے، دوسری کا حکم کچھ اور ہے، اور ایک ہی مسئلے سے متعلق وہ حدیثیں ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کی پہلی کوشش یہ ہے کہ اس میں تطبیق بیان کرتے ہیں، اور اس تطبیق کے عمل کو آپ جو ثابت کرتے ہیں اس کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ مثلاً رفع یدین یا کوئی بھی مسئلہ ہے شریعت کا، ایک صحابی سے رفع یدین مروی ہے کہ رفع یدین کرنا چاہیے، لیکن وہی صحابی کا اپنا عمل عدم رفع یدین ہوتا ہے، عدم رفع یدین ہوتا ہے۔ تو یہاں پر امام طحاوی اس چیز پر کافی توجہ دیتے ہیں کہ صحابی کا عمل جب اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ روایت جس میں رفع یدین کا ذکر کیا گیا ہے وہ اس صحابی کے نزدیک ثابت نہیں ہے، مطلب وہ منسوخ ہو چکی ہے۔ تو اگر تطبیق نہیں ہو پاتی ہے تو آپ اس کے نسخ کو ثابت کرتے ہیں۔ تو اس چیز پر امام طحاوی نے کافی توجہ دی ہے، اور آپ کا مقصد یہی ہے کہ مختلف احادیث کے درمیان تطبیقی صورتیں پیدا کی جائیں۔ اگر تطبیق ممکن نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں پھر نسخ کی طرف جاتے ہیں۔ اور اسی طرز پر ایک کتاب اور ہمارے علماء میں لکھی گئی ہے جن کا نام ہے امام عبد الوہاب شعرانی علیہ الرحمہ۔ آپ نے میزان الشریعۃ الکبریٰ لکھی، اور اس میں بھی آپ نے تقریباً اسی طرز کو اختیار کیا ہے، اور پوری کتاب میں یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی بھی امام اصالتاً حدیث کا مخالف نہیں ہے، بلکہ مختلف اوقات میں حضور نے جو مختلف کام کیے تو ائمہ اربعہ نے ان تمام چیزوں کو الگ الگ انداز میں جس کے نزدیک جس حدیث کی صحت ثابت ہو گئی تو اس نے اس پر عمل کیا ہے۔ تو آپ کا انداز چونکہ جو امام عبد الوہاب شعرانی کا انداز ہے وہ ذرا مختلف ہے، اس میں آپ نے زیادہ تر جو ہے چاروں اماموں کا تذکرہ کیا ہے ہر مسئلے کے اندر۔ امام طحاوی نے بطور خاص مذہب حنفی کی وکالت کی ہے۔ دوسری بات، یہ دو باتیں ہوئیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ امام طحاوی کی یہ خصوصیت ہے کہ عموماً آپ زیادہ تر تو احناف شوافی یعنی ائمہ اربعہ کے اختلافات کو ذکر کرتے ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو مذہب مدون نہیں ہے اور غیر معروف مذہب ہیں اور جن کا آج چلن نہیں ہے دنیا میں، لیکن کسی زمانے میں وہ علماء وہ فقہا اپنے اپنے زمانے میں منصب امامت پر فائز تھے، اور ایک بڑی تعداد جو ہے ان کے فتوے پر عمل کیا کرتی تھی۔ تو ان کے باہمی اختلافات کو بھی امام طحاوی نے اپنی کتاب کے اندر جگہ دی ہے۔ جیسے آج کا جو باب ہے، باب حکم الاذنین فی وضوء الصلاۃ، نماز وضو جو کیا جاتا ہے اس میں کانوں کا حکم کیا ہے۔ اب ائمہ اربعہ کے یہاں کانوں کا مسح کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ائمہ اربعہ میں سے کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے، لیکن جو اختلاف یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ کس کا ہے؟ عامر شعبی، ابن سیرین، امام نخعی اور ان کے علاوہ ابن جریر طبری، اسحاق بن راہویہ، ان کے اختلافات کو یہاں ذکر کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام طحاوی نے نہ صرف یہ کہ ائمہ اربعہ کے باہمی اختلافات کو ذکر کیا، بلکہ ائمہ اربعہ سے کے دائرے سے باہر نکل کر بھی جو فقہا گزرے ہیں ان فقہا کے جو نظریات ہیں اور ان کے جو
فتاوی غیر مدون ہے یا ان کا مذہب غیر مدون ہے، تو ان کے نظریے اور ان کے کہنا چاہیے مسائل کو بھی ذکر کرنے کے بعد اپنے مسلک کی وضاحت کی ہے۔ اب باب پر توجہ دیجیے، پہلے حکم پھر سے سن لیجیے۔ کانوں کے بارے میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ کان چہرے کا حصہ ہیں، یہ عامر شعبی بن سیرین امام نخعی کا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کان جو ہیں یہ سر کا حصہ، لہذا ان کا مسح کیا جائے گا، یہ ائمہ اربعہ کا قول ہے۔ سب سے پہلے امام طحاوی نے، چونکہ آپ کی عادت ہے کہ مرجو مذہب کی دلیل کو پہلے لے کر آتے ہیں، تو قول اول کی دلیل آپ نے پہلے یہاں بیان کی۔ اس دلیل اور اس کی عبارت کو پڑھنے سے پہلے میں اس کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ یہ روایت ہے حضرت علی کی، یعنی حضرت علی حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ میں آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دکھاتا ہوں۔ پھر حضرت علی نے وضو کیا، اور وضو کے دوران آخری جو جملہ ہے حدیث پاک کو، اس پہ توجہ دیجیے، ثم مسح رأسہ وظہور اذنیہ، یعنی آپ نے اپنے سر کا مسح کیا، وظہور اذنیہ، اور کان کے ظاہری حصے پر مسح کیا۔ سر کا مسح کیا اور کان کے ظاہری حصے کا مسح کیا۔ ظاہری حصہ کون سا ہوتا ہے؟ جس کو ہم پیچھے کا حصہ بولتے ہیں۔ کان کا جو حصہ سر سے لگا ہوا ہے وہ ظاہری حصہ کہلاتا ہے، اور جہاں پر جو ہیں اس کی کہنا چاہیے گوشت کی لکیریں بنی رہتی ہیں، یہ سامنے کا حصہ جو ہے یہ پیچھے کا حصہ ہے حقیقت میں۔ تو ہم اس کو آگے اور پیچھے کے حصے سے تعبیر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، ثم مسح رأسہ وظہور اذنیہ، آپ نے جو ہے کانوں کے ظاہری حصے کا مسح کیا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ آپ نے باطنی حصے پر پانی بہایا، اور وہ چیز بھی حدیث کے پہلے جملے میں ہے۔ دیکھیے، ثم القما ابہامیہ ما اقبل من اذنیہ، ما اقبل من اذنیہ، کہ آپ نے اپنے دونوں انگوٹھوں کو کانوں کے سامنے والے حصے میں ڈالا۔ ثم اخذ کفا من ماء بیدہ الیمنی، پھر پانی لے کر اس پر بہایا۔ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت علی نے پورا وضو کرنے کے بعد یہ بھی کہا کہ یہ وہ وضو ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، گویا اس عمل کو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا، لہذا یہ حدیث مرفوع کے درجے میں ہو گیا۔ اس میں دو چیزیں قابل توجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت علی نے سامنے والے حصے کو چہرے کے ساتھ دھویا اور چہرے باضابطہ انگلیاں ڈالیں، اور پیچھے والے حصے کو سر کے ساتھ مسح کیا۔ تو یہ قول اول کی تائید میں یہ حدیث ہے، اور اسی حدیث پر قول اول کا دار و مدار ہے۔ اس کو آپ روایت علی سے تعبیر کر لیجئے، یعنی ابراہیم نخعی، ابن سیرین وغیرہ کا جو قول ہے، ان کے قول کا دار و مدار اسی روایت کے اوپر ہے۔ احناف اور ائمہ اربعہ کی طرف سے امام طحاوی نے کئی حدیثیں یہاں پیش کی ہیں۔ ابھی ہم صرف ایک حدیث کو دیکھتے ہیں، تھوڑا سا نیچے جائیے، ترجمہ ترتیب سے بعد میں کریں گے۔ وخالفهم فی ذلک آخرون، یہاں سے فقالوا الاذنان من الرأس یمسح مقدمهما ومؤخرهما مع الرأس واحتجوا في ذلك بما حدثنا ربیع المؤذن۔ سند کے بعد یہاں پر یہ عثمان بن عفان کی روایت ہے، انہ توضا فمسح برأسہ واذنیہ ظاہرہما وباطنہما، حضرت عثمان غنی نے وضو کیا، سر کا مسح کیا، اور اپنے کانوں کے دونوں کانوں کے ظاہر اور باطن کا آپ نے مسح کیا، اور یہ بھی فرمایا ھاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ایک حدیث قول اول کی تائید میں ہو گئی، اور ایک حدیث ائمہ اربعہ کی تائید میں ہو گئی۔ قول اول کی تائید میں پہلی حدیث حضرت علی کی تھی، جس میں حضرت علی نے
کانوں کے سامنے والے حصے کو چہرے کے ساتھ دھویا اور کانوں کے پیچھے والے حصے کو سر کے ساتھ مسح کیا۔ اس روایت کی بنیاد پر ان حضرات نے، قول اول کے قائلین نے، یہ حکم دیا کہ کانوں کا جو سامنے کا حصہ ہے چہرے کے ساتھ دھویا جائے گا اور کانوں کا جو پیچھے کا حصہ ہے یہ سر کے ساتھ مسح کیا جائے گا۔ احناف کی طرف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو یہاں پیش کیا گیا، جس میں حضرت عثمان بن عفان نے جب وضو کیا تو اپنے دونوں کانوں کے ظاہر و باطن کا مسح یہ سر کے ساتھ کیا۔ یہ بالکل صراحت ہے کہ کان سر کا حصہ ہیں، اور پھر اپنے عمل کی نسبت بھی حضور کی طرف کی۔ اب یہاں دیکھیے، حضرت علی نے عمل کیا وہ الگ تھا، عثمان بن عفان نے جو عمل کیا وہ الگ تھا۔ حضرت علی کا عمل یہ کہنا چاہیے عامر شعبی ابن سیرین قول اول کے قائلین کی تائید پیش کرتا ہے، اور عثمان بن عفان کا عمل جو ہے یہ جمہور ائمہ یعنی ائمہ اربعہ کی تائید پیش کرتا ہے۔ اور دونوں حضرات نے، حضرت علی ہوں یا حضرت عثمان ہوں، دونوں حضرات نے اپنے عمل کی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے۔ تو دونوں مذہب سے ایک ایک حدیث پاک ہم ذکر کر دیے۔ اب جو ہے پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں اتنی عبارت کا، اس کے بعد آگے کی احادیث کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے اب عبارت دیکھیے کتاب کے اندر، باب حکم الاذنین فی وضوء الصلاۃ، نماز کی وضو میں کانوں کا باب، دونوں کانوں کا حکم۔ حدیث حدثنا فہد قال حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء قال حدثنا عبدة بن سلیمان عن محمد بن اسحاق عن محمد بن طلحة بن یزید بن رکانۃ عن عبید اللہ الخولانی عن عبد اللہ بن عباس قال، حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، کیا فرماتے ہیں، دخل علی بن ابی طالب، میرے پاس حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لائے، وقد اراق الماء، یہ دراصل کنایا ہے طہارت سے، یعنی آپ طہارت سے فارغ ہو کر آئے تھے، پانی بہانا یعنی طہارت سے فارغ ہو کر آنا۔ فدعا باناء فیہ ماء، حضرت علی نے پانی کا ایک برتن منگایا، فقال، اور فرمایا، یا ابن عباس، اے ابن عباس، الا اتوضأ لک کما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، کیا میں تمہیں وہ وضو کر کے نہ دکھاؤں جو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ قلت، میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، بلا ضرور، فدا کا ابی و امی، میرے والدین آپ پر قربان ہوں۔ یہاں پر تھوڑا سا ہم وقفہ لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس یہ بھی ہاشمی ہیں، حضور کے چچا زاد ہیں، صحابی ہیں اور حبر امہ ہیں، لیکن حضرت علی سے جو خطاب کرنے کا انداز ہے وہ کتنا پیارا انداز ہے، فدا کا ابی و امی، میرے والدین آپ پر قربان ہوں، یعنی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عظمت کا اندازہ کریے کہ ابن عباس جیسی ہستی پہلے اپنے والدین کو قربان کرتی ہے، اس کے بعد جو ہے کہنا چاہیے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ بہرکیف فذکر حدیثا طویلا، اس کے بعد جو ہے راوی نے ایک طویل حدیث یہاں ذکر کی ہے، ذکر فیہ، امام طحاوی نے وہ حصہ یہاں ذکر کیا ہے جو باب سے متعلق ہے، اسی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے، انہ اخذ حفنۃ من ماء بیدیہ جمیعا، حضرت علی نے جب وضو شروع کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں میں پانی، یعنی دونوں ہاتھوں سے پانی کا ایک چلو بنایا، یعنی ایک چلو بھر پانی لیا دونوں ہاتھوں کو ملا کر، فصک بہما وجہہ، اور اس پانی کو آپ نے اپنے چہرے پر مارا، سک یعنی زور سے مارنے کو کہتے ہیں، ثم الثانیہ تھا مثل ذلك، پھر دوسری مرتبہ آپ نے ایسا ہی کیا، یعنی چلو میں پانی لیا خوب زیادہ سا اور اپنے چہرے پر مارا، ثم الثالثہ، پھر تیسری مرتبہ ایسا ہی کیا، پانی لیے اور چہرے پر مارا اس کو، ثم القم ابہامیہ ما اقبل من اذنیہ، پھر تیسری مرتبہ، یہ محل استدلال ہے، ثم القم ابہام، ابہام کہتے ہیں انگوٹھے کو، ثم القم ابہامیہ ما اقبل من اذنیہ، پھر تیسری مرتبہ آپ نے اپنے دونوں انگوٹھوں کو داخل کیا کانوں کے سامنے والے حصے میں،
اصل القام کا معنی آتا ہے جیسے انسان جب کھانا کھاتا ہے تو منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، تو جیسے منہ میں لقمہ ڈالا جاتا ہے اس طریقے سے آپ نے اپنے دونوں انگوٹھوں کو جو ہے اپنے کانوں کے سامنے والے حصے میں ڈالا۔ ثم اخذ کفم من ماء بیدہ الیمنی، پھر آپ نے اپنے داہنے ہاتھ میں پانی کو لیا، پانی لیا اور فصبہ علی ناصیتہ، اور اپنی پیشانی پر ڈالا۔ ثم ارسلہا تستن علی وجہہ، پھر وہ پانی جو ہے آپ کے چہرے پر بہنے لگا۔ ارسلہا، پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا، تستن علی وجہہ، وہ پانی جو ہے آپ کے چہرے سے بہتا رہا۔ ثم غسل یدہ الیمنی الی المرفق، پھر آپ نے اپنا داہنا پیر جو ہے ٹخنوں سمیت دھویا، ثلاثاً 3 مرتبہ، والیسری مثل ذلک، اور بایاں پیر بھی 3 مرتبہ آپ نے دھویا۔ اب دیکھیے، ثم مسح رأسہ وظہور اذنیہ، پھر آپ نے اپنے سر کا مسح کیا اور کانوں کے ظاہر کا مسح کیا۔ یہاں ظاہر کا ترجمہ اپن پیچھے والا حصہ کر لیجیے، کانوں کے پیچھے کا حصہ، تو سر کے ساتھ آپ نے کانوں کے پیچھے والے حصے کا مسح کیا، اور چہرے کے ساتھ آپ نے جو ہے کانوں کے سامنے والے حصے کو دھویا یا اس کا مسح کیا۔ اس حدیث پاک کی بنیاد پر قول اول کے قائلین نے یہ کہا کہ کان یہ سامنے والا حصہ یہ چہرے کے ساتھ ہے اور پیچھے والا حصہ یہ سر کے ساتھ ہے، لہذا سامنے والے حصے کا جو ہے سامنے والے حصے کو دھویا جائے گا، پیچھے والے حصے کو سر کے ساتھ مسح کیا جائے گا۔ اب یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد امام طحاوی فرماتے ہیں فذهب قوم الى هذا الاثر، فقہا کی ایک جماعت اس حدیث کی طرف گئی ہے جو ابھی ہم نے اوپر ذکر کی۔ فقال، اور انہوں نے کہا ما اقبل من الاذنین فحکمہ حکم الوجہ یغسل مع الوجہ، کہ کانوں کا جو سامنے والا حصہ ہے تو اس کا حکم وہی ہے جو چہرے کا حکم ہے، یغسل مع الوجہ، کانوں کے ظاہر والے حصے کو، سامنے والے حصے کو چہرے کے ساتھ دھویا جائے گا۔ وما ادبر منہما، اور کانوں کا جو پیچھے کا حصہ ہے، فحکمہ حکم الرأس، اس کا حکم یہ سر کا حکم ہے، یمسح مع الرأس، سر کے ساتھ اس پر مسح کیا جائے گا۔ اس حدیث پاک کی بنیاد پر ابن سیرین، امام شعبی اور ابن جریر طبری وغیرہ نے یہ قول کیا ہے کہ کانوں کا جو سامنے والا حصہ ہے وہ چہرے کے ساتھ دھویا جائے گا اور پیچھے والا حصہ سر کے ساتھ مسح کیا جائے گا۔ حدیث کے ظاہر کو دیکھیں تو ان کا قول بالکل درست ہے، لیکن ایک حدیث سے آپ کسی مسئلے کی قطعیت کا جو ہے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ مختلف قسم کی احادیث کو جمع کرنے کے بعد ایک فیصلے پر آنا، یہ احناف میں خاص طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا امتیاز کہا جا سکتا ہے۔ یہ قول اول کو بیان کر دیا، ان کی دلیل بھی یہاں تک ہو گئی۔ اب آگے دیکھیے، احناف کی تائید میں دلائل امام طحاوی دیتے ہیں، اور پہلے ان کا مذہب بیان کرتے ہیں۔ وخالفہم فی ذلک آخرون، اور اس مسئلے میں دوسرے فقہا نے ان کی، کن کی؟ قول اول کے قائلین کی مخالفت کی ہے۔ یہ مخالفت کرنے والے کون ہیں؟ یہ ائمہ اربعہ ہیں۔ فقالو، گویا کہ اس سلسلے میں مجموعی طور پر 2 مذہب ہیں۔ ایک مذہب تو وہ جو اوپر بیان کر دیا گیا، اور دوسرا مذہب وہ ہے جو ائمہ اربعہ کا ہے اور دیگر فقہا کا ہے۔ تو یہ دوسرا مذہب ہے۔ اوپر والے مذہب کا دار و مدار کس پر تھا؟ حضرت علی کی روایت کے اوپر، اور دوسرے والے مذہب کا دار و مدار ہے حضرت عثمان غنی، حضرت ابن عباس، مقداد اور دیگر صحابہ کی روایتوں کے اوپر۔ اب دوسرا مذہب کیا ہے سن لیجیے۔ فقالو الاذنان من الرأس، جمہور فقہا نے یہ کہا کہ دونوں کان سر کا حصہ ہیں۔ یمسح مقدمہما و مؤخرہما مع الرأس، ان کے سامنے اور ان کے پیچھے والے حصے کو سر کے ساتھ مسح کیا جائے گا۔ مقدمہما یعنی کانوں کے سامنے والے حصے کو، و مؤخرہما اور دونوں کانوں کے
پیچھے والے حصے کو مع الراسی سر کے ساتھ مسح کیا جائے گا۔ واحتجوا فی ذلک بما قد حدثنا ربیع المؤذن، اور ان فقہا نے دلیل پکڑی ہے، احتجاج کیا ہے اس مسئلے میں، بما اس حدیث سے جس کو ربیع بن معذن نے ہم سے بیان کیا۔ یہ امام طحاوی فرما رہے ہیں، پہلی حدیث ربیع بن معذن کی سند سے۔ قال، پہلے حدیث پڑھ لیں گے، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم تو میں عرض کر دیا تھا۔ اب یہ پہلی دلیل ہے ائمہ اربعہ کی طرف سے، گویا حدثنا ربیع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا اسرائیل عن عامر بن شقیق عن شقیق بن سلمۃ عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا ہے حدیث؟ اب انہ توضأ، انہوں نے وضو کیا، یعنی حضرت عثمان غنی نے، انہ توضأ فمسح برأسہ وأذنیہ ظاہرہما وباطنہما، حضرت عثمان غنی نے وضو کیا اور اپنے سر کا مسح کیا، وأذنیہ، اور اپنے دونوں کانوں کا مسح کیا، ظاہرہما وباطنہما، دونوں کانوں کا مسح کیا، دونوں کانوں کے ظاہر پر بھی، دونوں کانوں کے باطن پر بھی، یعنی کانوں کے ظاہر پر بھی مسح کیا، باطن پر بھی مسح کیا۔ وقال، اور وضو کے بعد فرمایا، ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، اسی طریقے سے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ روایت ہو گئی ائمہ اربعہ کی تائید میں حضرت عثمان بن عفان کی۔ اتنی جتنی عبارت ابھی تک پڑھی گئی، اس کا خلاصہ میں پیش کر دیا۔ پہلی روایت حضرت علی کی ہے جو قول اول کی تائید کرتی ہے، دوسری روایت یہ حضرت عثمان غنی کی ہے جو ائمہ اربعہ کی تائید کرتی ہے۔ اب امام طحاوی مزید جو ہے روایتیں جمہور کی تائید میں پیش کرتے ہیں، یعنی جمہور ائمہ فقہاء اربعہ کی تائید میں۔ ایک روایت تو ہو گئی عثمان بن عفان کی، دوسری روایت دیکھیے۔ حدثنا ابراہیم محمد السیرفی قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا دراوردی قال حدثنا زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس، یہ ابن عباس کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توضأ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، فمسح برأسہ وأذنیہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا اور دونوں کانوں کا مسح کیا۔ یہاں پر اس عبارت میں برأسہ وأذنیہ میں واو کو آپ جمع کے لیے بھی لے سکتے ہیں، اور وہی مفہوم بھی ہے اس کا، اور ترجمہ یوں کر سکتے ہیں، فمسح برأسہ وأذنیہ، اپنے سر کا مسح کیا کانوں کے ساتھ، یعنی سر اور کانوں کا ایک ساتھ مسح کیا۔ یہ دو روایتیں ہو گئیں ائمہ اربعہ کی تائید میں۔ اب تیسری روایت کو دیکھیے، بس حدثنا علی بن شیبۃ قال حدثنا یحیی بن یحیی قال حدثنا عبد العزیز فذکر باسنادہ مثلہ، یہ گویا کہ اوپر والی حدیث کی ایک سند ہے، اس کو یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ وذکر باسنادہ مثلہ، اس سند کے ساتھ اوپر کے مضمون کو بیان کیا، انہ قال مرۃ واحدہ، مگر اس میں یہ بھی الفاظ ہیں، مرۃ واحدہ کے الفاظ ہیں، یعنی ایک مرتبہ۔ تو یہ گویا کہ ابھی متن کے اعتبار سے دو ہی روایتیں ہیں، ایک ابن عثمان غنی کی، دوسری حضرت ابن عباس کی، اور تیسری والی جو ہے یہ سند ہے، یہ دراصل دوسری حدیث کی تائید میں ہے۔ اب تیسری دلیل دیکھیے، حدثنا محمد بن عبد اللہ بن میمون البغدادی قال حدثنا الولید بن مسلم قال حدثنا حریز بن عثمان عن عبد الرحمن بن میسر انه سمع المقداد بن معدی کریبہ یقول، یہ حضرت مقداد بن معدی کریب ان سے مروی ہے، فرماتے ہیں، یہ صحابی ہیں، کیا فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا ہے، فلما بلغ مسح رأسہ، جب حضور سر کے مسح پر پہنچے،
وضع کفیہ علی مقدم رأسی، تو آپ نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو سر کے سامنے والے حصے پہ رکھا، ثم مر بہما حتی بلغ القفا، پھر آپ نے پیچھے کی طرف کھینچا یہاں تک کہ آپ گدی تک پہنچ گئے، ثم ردہما، پھر آپ نے ان کو واپس کھینچا پیشانی کی طرف، حتی بلغ المکان الذی منہ بدا، یہاں تک کہ اسی جگہ تک آپ اپنے ہاتھوں کو لے کر آئے جہاں سے آپ نے مسح کرنے کا آغاز کیا تھا۔ ومسح بأذنیہ، یہ حصہ قابل توجہ ہے، ومسح بأذنیہ ظاہرہما و باطنہما مرۃ واحدہ، اور آپ نے اپنے کانوں کے ظاہر اور باطن کا ایک مرتبہ مسح کیا۔ یہ تیسرے صحابی ہیں، پہلی حدیث عثمان بن عفان سے، دوسری حدیث ابن عباس سے، اور یہ تیسری حدیث حضرت مقداد بن معدی کرب سے۔ اسی مضمون کی چوتھی حدیث، حدثنا فہد قال حدثنا ابن ابی مریم قال اخبرنا ابن لہیعۃ عن ابی الاسود عن عباد بن تمیم الانصاری عن ابیہ انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ۔ یہ حدیث اور ایک صحابی سے ہے، یہاں سے ہے، دیکھیے حضرت عباد بن تمیم انصاری اپنے والد سے، یعنی تمیم انصاری سے، تو یہ بھی صحابی ہیں۔ اب یہ چوتھے صحابی ہو گئے، عثمان بن عفان، ابن عباس، مقداد، اور یہ حضرت تمیم انصاری۔ تمیم انصاری کے بیٹے کہتے ہیں انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نے کہا، یعنی حضرت تمیم انصاری نے کہا، انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے وضو کرتے ہوئے دیکھا، فمسح رأسہ وأذنیہ داخلہما وخارجہما، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر مسح کیا اور اپنے کانوں کے داخلی اور باطنی، یعنی ظاہری اور باطنی حصے پر آپ نے مسح کیا۔ یہ چار صحابہ کی روایتیں ہو گئیں۔ ایک روایت اور پڑھ لیجیے، حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا عبید اللہ بن معاذ قال حدثنا ابی قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا حبیب الانصاری قال ابن داود وهو حبیب بن زید، یہ حبیب انصاری جو ہیں یہ حبیب بن زید، ان کے والد کا نام زید ہے، عن عباد بن تمیم عن عبداللہ بن زید جدی حبیب ھذا قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی بوضوء، یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کو لیے اتیا بوضوء، وضو کا پانی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، فدلک اذنیہ حین مسحہما، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں کو رگڑا جبکہ ان دونوں کا مسح کیا تھا۔ اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ حضور نے دونوں کانوں کا مسح کیا۔ حدثنا احمد بن داود قال حدثنا مسدس قال حدثنا ابو عوانة عن موسى بن ابي عائشة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي ان رجلا اتى نبي الله صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور فقال، اور اس نے کہا، عرض کیا، کیف الطہور، یا رسول اللہ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بماء فتوضا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گزارش پر پانی منگایا اور آپ نے وضو کیا۔ فادخل، اب وہ وضو کیسے کیا تھا اس میں یہ بھی حصہ تھا، فادخل اصبعیہ السبابتین، سبابتین اذنیہ، تو آپ نے اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں کو کانوں کے اندر داخل کیا، فمسح بابہامیہ ظاہر اذنیہ، تو آپ نے دونوں کانوں کے ظاہری حصے پر اپنے انگوٹھوں سے مسح کیا، وبالسبابتین باطن اذنیہ، اور شہادت کی انگلی سے دونوں کانوں کے باطنی حصے پر مسح کیا۔ اس سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ دونوں کان یہ سر کا حصہ ہیں اور کانوں کے ظاہری اور باطنی حصے پر مسح کیا جائے گا۔ یہ دیکھیے کس قدر روایتیں امام طحاوی نے جمہور فقہا کی تائید میں پیش کی ہیں۔ اور ایک روایت، حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا یحیی بن حسان قال حدثنا حماد بن زید عن سنان بن ربیعۃ عن شہر بن حوشب عن ابی امامۃ الباہلی، یہ بھی صحابی ہیں۔ ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، فمسح اذنیہ مع الرأس، آپ نے دونوں کانوں کا مسح سر کے ساتھ کیا، وقال، اور آپ نے ارشاد فرمایا، الاذنان من الرأس، دونوں کان یہ سر کا حصہ ہیں۔ اس سے ہم کیسے استدلال کریں گے؟ پہلے والے حصے سے استدلال درست ہے،
فمسح اذنیہ مع الراس، اس سے ہم استدلال کر سکتے ہیں کہ حضور نے دونوں کانوں کا سر کے ساتھ مسح کیا۔ لیکن بعد والے حصے سے استدلال کیسے ہوگا کہ دونوں کان سر کا حصہ ہیں؟ چونکہ دونوں کان سر کا حصہ ہیں، وہ اس لیے کہ اس کا ایک طریقہ یہ ہے استدلال کار کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو مبعوث کیے گئے وہ شریعت بتانے کے لیے، شریعت دینے کے لیے، کس چیز کی پیدائشی کیفیت کیا ہے یہ آپ کے منصب نبوت کا حصہ نہیں ہے، اگرچہ آپ جانتے ہیں، آپ کو علم ہے، لیکن یہ منصب نبوت کا حصہ نہیں ہے۔ شرعی احکام اور اللہ کے احکام کو نافذ کرنا یہ منصب نبوت کا حصہ ہے۔ تو حضور نے جو فرمایا الاذنان من الراس، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیدائشی اعتبار سے کان سر کا حصہ ہیں، یہ بتانے کے لیے جملہ ارشاد نہیں فرمایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کی بعثت یہ خلقت بتانے کے لیے نہیں ہے بلکہ شریعت بتانے کے لیے۔ تو الاذنان من الراس، دونوں کان سر سے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیدائشی اعتبار سے کان سر کا حصہ ہے، بلکہ یہاں حکم بیان کیا گیا ہے کہ کانوں کا وہی حکم ہے جو سر کا حکم ہے، اور سر پہ مسح کیا جاتا ہے، لہذا کانوں پر بھی مسح کیا جائے گا۔ یہ حدیث ہو گئی۔ اس کے بعد اور ایک حدیث دیکھیے، حدثنا ربیع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا ابن لہیعۃ قال حدثنا محمد بن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقیل عن الربیع ابنتی معوذ بن افراء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ عندها۔ ربیع جو کہ معوذ ابنتی معوذ ابن افراء، ان سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اندہا، ان کے پاس وضو کیا، فمسح رأسہ علی مجاری الشعر، اور آپ نے بال بہنے کی جگہ پر، بال کی گزرگاہوں پر آپ نے مسح کیا، بال کی گزرگاہ پر مسح کیا۔ مجاری اصل مجرا کی جمع ہے، مجرا یہ اس میں ظرف ہے، یعنی جس جگہ پانی بہتا ہو، تو وہاں پر آپ نے مسح کیا۔ فمسح رأسہ علی مجاری الشعر، آپ نے سر پر بالوں کے مقامات پر گویا کہ مسح کیا۔ ومسح صدغیہ واذنیہ ظاہرہما وباطنہما، یہ حصہ قابل استدلال ہے۔ صدغ یہ کن پٹی کو بولتے ہیں۔ ومسح صدغیہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کن پٹیوں پر، واذنیہ ظاہرہما وباطنہما، اور دونوں کانوں کے اندر و باہر کی جانب آپ نے مسح کیا۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ کان یہ سر کا حصہ ہیں۔ تو یہ روایت تھی ربیع جو کہ معوذ کی بیٹی ہیں، یعنی کہ یہ بڑا مشہور نام ہے، اور ابو جہل کو میدان بدر میں شہید کرنے والے یہ حضرت معوذ ہیں، ان کا بھی حصہ ہے، اس کو استغفر اللہ، ابو جہل کو قتل کرنے والے اور اس کو واصل نار کرنے والے۔ تو افرا ان کی والدہ کا نام ہے اور معوذ ان کے بیٹے ہیں۔ ابو جہل کو قتل کرنے میں ان نے پہل کی، انہوں نے زخمی کیا، گرایا ہے۔ بہرکیف یہ ابو جہل کو قتل کرنے والے ہیں، لہذا ان کا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش ہوئے تھے بدر کے موقع پر، تو ان کی بیٹی ربیع ہے، ان کی یہ روایت ہے جو یہاں ذکر کی گئی ہے۔ اسی مضمون کی تائید میں صاحب کتاب نے ایک اور سند اسی حدیث کی بیان کی ہے۔ حدثنا ابراہیم بن منقذ الاسفری قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقری قال حدثنا سعید بن ابی ایوب قال حدثني ابن عجلان ثم ذکر باسناده مثله، اسی کی اور ایک سند یہاں ذکر کی ہے۔ آگے کی حدیث دیکھ لیجئے، یہ حدیثیں مکمل ہو گئیں تو اس طریقے سے ایک حصہ اس درس کا مکمل ہو جائیں گا۔ حدثنا ابو العوام محمد بن عبد اللہ بن عبد الجبار المرادی قال حدثنا امی ابو الاسود قال حدثني بکر بن مضر عن ابن عجلان فذکر باسناده مثله،
اسی حدیث کی یہ اور ایک سند ہے۔ آگے فرماتے ہیں حدثنا احمد بن داود قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا حمام قال حدثنا محمد بن عجلان فذكر باسناده مثله، یہ بھی ایک سند ہے۔ حدثنا فہد قال حدثنا محمد بن سعید قال اخبرنا شریک عن عبد اللہ بن محمد عن الربیع، اور ایک اس کی جو ہے ربیع بھی پڑھا گیا ہے، اس کو ربیع اور ربیع، قالت انہوں نے کہا، ربیع نے، اتانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتوضا، ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فتوضا، اور آپ نے جو ہے وضو کیا، فمسح ظاہر اذنیہ و باطنہما، اور آپ نے دونوں کانوں کے ظاہر اور باطن پر آپ نے مسح کیا۔ اس حدیث کی اور ایک سند نیچے ذکر کی گئی ہے۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا محمد بن المنہالی قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا روح بن القاسم عن عبد اللہ بن محمد عن الربیع یا ربی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، ایک سند ہو گئی۔ یہ تمام احادیث اب تک مختلف صحابہ سے جو ہیں امام طحاوی نے یہاں ذکر کی، جن میں حضرت عثمان بن عفان ہیں، ابن عباس ہیں، مقداد بن معدی کرب ہیں، اور انہی میں جو ہے کہنا چاہیے تمیم انصاری جیسے اکابر صحابہ ہیں۔ ان تمام صحابہ سے جو روایتیں یہاں ذکر کیں، ان روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کے ظاہر اور باطن پر مسح کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کان یہ وضو کے باب میں حکم کے اعتبار سے سر کا حصہ ہیں، اور شروع میں جو حدیث ذکر کی گئی تھی باب کے آغاز میں، وہ کہنا چاہیے ابن سیرین اور امام شعبی وغیرہ کی تائید میں پیش کی گئی تھی، اس کو وہاں پر ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد مختلف حدیثیں مختلف روایتوں سے، مختلف سندوں سے صرف ائمہ اربعہ کی تائید میں پیش کی گئیں۔ امام طحاوی فرماتے ہیں، قال ابو جعفر، امام طحاوی کہتے ہیں، ففی هذه الآثار، کہ ان تمام حدیثوں میں یہ ہے، ان حکم الاذنین ما اقبل منہما وما ادبر من الراس، کہ دونوں کانوں کا حکم، چاہے وہ سامنے کا حصہ ہو یا پیچھے کا حصہ ہو، تو دونوں کانوں کے ظاہر و باطن کا حکم کیا ہے؟ من الراسی، سر کا حکم ہے۔ جو سر کا حکم ہے وہی کانوں کے ظاہر و باطن کا حکم ہے۔ وقد تواترت الآثار بذلک، اور اس باب میں حدیثیں کثرت سے آئی ہیں، یعنی اس باب کی وضاحت کے لیے کہ دونوں کان ظاہر و باطن کے اعتبار سے سر کی طرح ہیں، یعنی مسح کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں احادیث کثرت سے آئی ہیں، اتنی کثرت سے مالم تتواتر بما خالفہ، جس کثرت سے جانب مخالف کی حدیثیں نہیں آئی ہیں۔ وقد تواترت الآثار بذلک ما لم تتواتر بما خالفہ، اس باب میں کہ سر سے ہی کانوں کا تعلق ہے، کانوں کے ظاہر و باطن دونوں کا حکم سر کا ہے، اس سلسلے میں جتنی حدیثیں آئی ہیں اس کے ثبوت میں، اتنی حدیثیں مذہب اول یعنی قول اول کی تائید میں نہیں آئی ہیں۔ فہذا وجہ ھذا الباب من طریق الآثار، تو حدیثوں کے طریقے سے توجیہ کا یہ طریقہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے پہلا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ احادیث کو دیکھا جائے، کدھر احادیث زیادہ ہیں اور کدھر کم ہیں، یہ محدثین کا طریقہ ہے۔ تو اگر اس طریقے سے ہم دیکھیں تو قول اول کا مدار صرف روایت علی کے اوپر ہے، لیکن قول ثانی کے سلسلے میں کثرت سے احادیث آئی ہیں، تو اگر حدیثوں کی تعداد پر نظر رکھی جائے کہ ظاہر سی بات ہے جس باب میں حدیثیں زیادہ ہیں اور دوسرے باب میں حدیثیں کم ہیں، تو اگر تعداد دیکھی جائے تو اس اعتبار سے بھی جو ہے جمہور کا مذہب یہ زیادہ طاقتور معلوم ہوتا ہے، اور اگر عقل و قیاس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر عقل و قیاس کے اعتبار سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ الاذنان من الراس، دونوں کان ظاہر و باطن یہ سر کی طرح ہے، مسح کیا جائے گا۔ اب یہ حصہ جو تھا ہمارا حدیث کا تھا۔ اب میں نے ذکر کیا گیا تھا کہ اگر وقت رہا تو دونوں حصوں کو، پورے باب کو بیان کیا جائے گا، ورنہ ایک حصہ جو ہے دوسری نشست میں بیان کیا جائے گا۔ تو اب تک گویا کہ یہ باب کا یہ پہلا حصہ ہو گیا، اس کو پہلا پارٹ کہہ لیجیے۔ باب حکم الاذنین فی وضوء الصلاۃ کا یہ پہلا حصہ تھا، جس میں احادیث کے ذریعے ائمہ اربعہ کے مذہب کی تائید پیش کی گئی اور قول اول کی تردید پیش کی گئی۔
اور اب دوسرے حصے میں امام طحاوی عقل و قیاس کے طریقے سے استدلال پیش کریں گے اور دلیل پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس باب کا دوسرا حصہ آئندہ نشست میں شامل کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔